انٹرنیٹ پر اردو صحافت. مقالہ نگار ہیں انجینئر محمد فرقان سنبھلی. محمد فرقان سنبھلی نے سول انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا ہے. وہ 73 میں پیدا ہوئے. انجینئر ہونے کے باوجود ان کا اصل میدان ادب و صحافت رہا ہے. مصر قدیم، آئینہ فلکیات اور مسلم معاشرہ میں لوک گیت کی روایت جیسی آدھی درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. 2 رسائل کے مدیر ہیں. 1 درجن انعامات اور ایوارڈ حاصل ہیں. مختلف سیمیناروں میں مقالات پیش کرتے رہے ہیں. رسائل میں بھی چیزیں شائع ہوتی رہی ہیں. ان کے موضوعات میں شاعری، فلکیات اور صحافت وغیرہ خاص ہیں. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اردو والے زمانے کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی کی ارتقاء منازل سے واقف ہی نہیں تھے. بیشتر اردو کے مصنفین اور شعراء کا یہ حال تھا کہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر بچے نوجوان کھیلنے اور چیٹ کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن وہ خود اس دنیا میں آنے میں اپنی ہتک محسوس کرتے تھے. ممکن ہے کرتاس و قلم کی بے حرمتی کے خیال سے وہ ایسا کرتے رہے ہوں. یہی رویہ اردو کے جرائد کا بھی تھا. آج سے 7-8 سال پہلے تو کسی جریدے سے کوئی ڈاک کے علاوہ رابطہ کر ہی نہیں سکتا تھا. گزشتہ کچھ سالوں میں بہت سے رسائل کے مدیران اپنی ای میل آئی ڈی دینے لگے ہیں، وہ بھی فیشن کے طور پر کہ ای میل اور ویب سائٹ کا پتہ جریدے کو جدید بنا دیتا ہے. ان ای میل ایڈریس کا بھی حال یہ ہے کہ اس پر ای میل بھیجی جائے تو یہ یا تو ای میل باؤنس ہو جاتی ہے یا کوئی جواب دینے نہیں ملتا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مدیران خود کمپیوٹر خواندہ نہیں ہوتے ہیں اور کسی اور شخص پر منحصر ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ای میل وغیرہ پرنٹ کر کے لا دے. جب تک یہ مدد فراہم ہوتی رہتی ہے تب تک ای میل باؤنس نہیں ہوتی. اس امداد کے بند ہوتے ہی یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے. اب کہیں جا کر کچھ پرنٹ جریدوں کی ویب سائٹ نظر آنے لگی ہے اور کچھ جریدے انٹرنیٹ پر بھی نظر آنے لگے ہیں. حالانکہ یہ تعداد بھی قابل رشک نہیں کہی جا سکتی. گربچن چندن نے یہ دلچسپ انکشاف کیا ہے کہ انگریزی کے لفظ نیوز پیپر کے معنی میں اخبار کا لفظ سب سے پہلے اردو زبان میں استعمال ہوا ہے. عبدالسلام خورشید نے اپنے مضمون علمی اور ادبی صحافت کے زیر عنوان تحریر کیا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں صحافت کا مقصد محض خبریں شائع کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ عوام تک خبریں پہنچانے کے علاوہ بڑا مقصد علم و ادب کا فروغ تھا. برطانوی دور اقتدار نے صحافت کو مغربی علوم و افکار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، جس کا اثر اردو صحافت پر بھی ہوا. 21ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ملک میں اردو صحافت کا منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے. حالانکہ اس تبدیلی کے آثار تو 20ویں صدی کے اواخر میں ہی ظاہر ہو گئے تھے. کتابت کی جگہ کمپوزیٹرز نے لے لی ہے. کمپیوٹر کا استعمال صحافت کے تمام شعبوں میں ہو رہا ہے. خواہ خبر بھیجنا ہو یا خبر کی اشاعت. لیتھوگرافی دم توڑ چکی ہے تو آف سیٹ نے اپنی جڑیں مضبوطی کے ساتھ جما لی ہیں. فوٹو آف سیٹ مشینوں نے تو اردو صحافت کی کایا پلٹ کر دی ہے. اب ایسی دیدہ زیب تصاویر اخبار و رسائل کی زینت بن رہی ہے کہ بہت سے لوگ تو محض تصویروں کی خاطر میں ہی اخبار یا رسالہ خریدتے ہیں. اب اخبارات بڑی تعداد میں صحافیوں کی تقرری کرتے ہیں اور نیوز ایجنسیوں کی بھی مدد لیتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 21ویں صدی اختراع نواز صحافیوں کا میدان عمل ہوگا. انٹرنیٹ کی ایجاد نے صحافت کو بہت متاثر کیا ہے. اب تمام اخبار و رسائل انٹرنیٹ پر ای پیپر کی صورت میں پڑھے جا سکتے ہیں. دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی وجہ سے اخبارات کو قارئین مل رہے ہیں. بہت سے اخبارات و رسائل تو صرف انٹرنیٹ پر ہی شائع ہو رہے ہیں اور قارئین کی بڑی تعداد ان کا مطالعہ کرتی ہے. کچھ پرنٹ جریدوں کی ویب سائٹ بھی نظر آنے لگی ہیں. اردو کے لیے کام کرنے والے کچھ سائٹس کے نام حسب ذیل ہیں: سمت، اردو نیٹ جاپان، اردو یوتھ فورم، بصیرت آن لائن، عالمی سہارا، دیدہ ور، شعر و سخن، کائنات، تخلیق نو،
اردو ورلڈ، ادب لطیف، جدید ادب، کسوٹی جدید، اردو کیمپس، نیا ورق، اسالیب، دستک، نوادر، تحریر نو، مضراب وغیرہ۔